اب پاکستان امریکہ کے سفارت خانے کے پاس کسی کو احتجاج کرنے سے روکنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کے باہر تو اکثر احتجاج ہوتا ہے۔ برطانیہ میں، یورپ کے ممالک میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں ان کے باہر تو اکثر احتجاج ہوتا ہے۔ جب وہ ممالک نہیں روکتے تو آپ اپنے شہریوں کو کیوں مارتے ہیں؟ آپ انہیں احتجاج کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ یہ تو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جا کر احتجاج رجسٹر کریں، انہیں بتائیں کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی پالیسی سے ہمارے ملک کے لوگ خوش نہیں ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا کسی اور ملک نے، اٹلی میں، اسپین میں، جرمنی میں، یو کے میں، امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ہوئے، کیا کسی اور ملک نے اپنے شہریوں کو گولیاں ماری، اس طریقے سے تشدد کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ جو یہاں پاکستان کے اندر ریاست کر رہی ہے یا ریاستی ادارے کر رہے ہیں، دیکھیں اسرائیل کے اندر بھی اسرائیلی پالیسی کے خلاف احتجاج ہونا تو اتنی سختی نہیں ہوتی جتنی پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی پالیسی ہے کیا، یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے 10 بندے بھی نکلتے تھے نا تو پاکستان ٹیلی ویژن اس کو ہیڈ لائنز کے اندر چلاتا تھا۔ یہ پاکستان کے اندر دور تھا۔ اور آج آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی آپ اسرائیلی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں، فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، پاکستان ٹیلی ویژن آپ کو دکھاتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آج سے 1.25 سال پہلے محسوس کی جب میں اور سینیٹر مشتاق صدیق جان اور ہمارے کچھ اور دوست ہم اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کر رہے تھے فلسطین کے حق میں۔ تب میں نے محسوس کیا کہ سوشل میڈیا آ رہا ہے، میڈیا ہے ہی نہیں، کور ہی نہیں کر رہا۔ خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ایک دور میں اس کو پالیسی کے تحت چلاتا تھا، وہ پالیسی ہی بدل گئی۔ اب یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی اگر اسرائیلی پالیسی کے خلاف اسرائیلی شہری بھی نکلیں تو وہاں اسرائیل انہیں اتنا نہیں مارتا جتنا پاکستان کے اندر اگر آپ اسرائیلی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف آپ نکلیں تو آپ کو یہاں اتنی مار پڑتی ہے نا۔ عجیب بات، ریاست کی پالیسی ایسا لگتا ہے کہ بدل چکی ہے۔ کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف آواز اٹھانے کی اب پاکستان میں کوئی اجازت نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کیا پاکستان نے اپنی پالیسی مکمل طور پہ بدل لی ہے؟ اب خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ سے پوچھیں نا، جنرل آصف منیر صاحب ان کے جونیئر ہیں، ان سے پوچھیں کہ جناب یہ کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ دیکھیں تحریک لبیک نے اسلام آباد میں آ کر احتجاج کرنا تھا، پنجاب پولیس کو کوئی خواب نہیں آیا تھا، یہ کوارڈینیشن کے ساتھ سارا کام ہوا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے۔ یہ کوئی بیوقوف نہ بنائے، تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے یہ کوارڈینیشن کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا مشترکہ کردار ہے۔